ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو پروگرام ہمارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ایک نیا ایپیسوڈ ہے، کچھ نئی باتیں ہوں گی، کچھ نئی معلومات آپ کو انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہمارے اسلام ہے، آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے پروگرام کو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آج مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمارا اسلام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنا بہت ہی بابرکت عمل ہے، اس کی کئی روایتوں میں اس کی فضیلتیں ملتی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک ہم فضیلت سنیں گے کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ کون سا دن افضل ہے؟ تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن کون پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن ہلاکت پھیل جائے گی، لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے جو ظاہری حیات ہے اس سے پردہ فرما جانے کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بدن کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنا کتنا پیارا عمل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ ہے۔ اور اس کے بارے میں جمعہ کے بارے میں 4 چیزیں بتائی گئیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت پھیل جائے گی۔ تو پھر فرمایا کہ اس دن
درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس دن کیا کرو؟ درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تمہارا درود کیا کرتا ہے؟ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو کتنا اعلیٰ مقام کہ سب سے آخری نبی، سب سے افضل نبی، اللہ پاک کے جو نبیوں میں سب سے افضل ترین ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا درود کیا کرتا ہے؟ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک درود پاک پڑھنا، ایسا نہیں کہ ایک درود پاک پڑھنے سے ایک ہی نیکی ملتی ہے، ایک درود پاک پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 سے 100۔ اور جو 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، روزانہ 50 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ کروں گا۔ اور 1000 بار، جو روزانہ 1000 بار یعنی 1000 ٹائم درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مرے گا نہیں کہ یہاں تک جب تک جنت میں اپنا مقام یعنی اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنا بہت آسان عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے، شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ شعبان تو آقا کا مہینہ ہے، یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت مبارکہ اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ آسان ہوں گے، کچھ سوالات جو ہوں گے آسان بھی، مگر مزید آسان کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہوں گے آپشنز۔ ہوگا کچھ یوں کہ اگر آپ آپشن لے کے جواب دیں گے تو 1 پوائنٹ، بغیر آپشن دیے جواب دیں گے تو 2 پوائنٹ، اور غلط جواب دیں گے یا کوئی جواب نہیں دیں گے تو پھر 0 نمبر، ٹھیک ہے بھائی؟ پڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ سوال ہے بتائیے کہ کس نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے؟ آپشن دینے پڑیں گے آپ کو پھر ٹیم اے والے۔ آپشن دیتا ہوں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ بتائیں بھائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ بتائیں بھائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ بھی بتا دیں بھیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ آپ بھی بتا دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی ہیں، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے کہ اس کافر بادشاہ کا نام بتائے جو دریائے نیل میں ڈوب کر مرا تھا۔ کون سا کافر بادشاہ ہے کہ جو دریائے نیل میں ڈوب کر مرا تھا؟ جی اوپر مائک دیں۔ فرعون۔ فرعون۔ جی فرعون۔ آپ بتائیں بھائی، فرعون۔ آپ بتائیں۔ فرعون۔ جی فرعون۔ فرعون وہ کافر بادشاہ ہے کہ جو دریائے نیل میں ڈوب کر مرا تھا۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ حاضر ہوئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے مائک دیں گے بھائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ حاضر ہوئے۔ نبیوں میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ جن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ٹیم بی سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو صورتیں مدینہ شریف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی مکی صورتیں۔ آپ بتائیں۔ مکی صورتیں۔ جی مکی صورتیں۔ آپ بتائیں بھائی، مکی صورت۔ آپ بتائیں۔ مکی صورتیں۔ مکی صورتیں کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی سورج غروب ہونے کے بعد کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ اب مغرب۔ مغرب۔ جی مغرب۔ جی
مغرب آپ بتائیں بھیا. مغرب اب بتائیں. مغرب سورج غروب ہونے کے بعد کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ آپ نے جواب دیا مغرب. آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال. سوال یہ بتائیے قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا گیا ہے؟ سبحان اللہ. جی آپ تو بلکہ آپ سے تو شروع ہو رہی ہے کہانی. ادھر دینا ادھر سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی چلیں آگے دیں مائک. آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب درست ہے. قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کے پکارا گیا ہے؟ یا ایھا المزمل. ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے سے. سوال کرتے ہیں بتائیے کس جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا اور اب وہاں پر کون سی مسجد موجود ہے؟ 2 بچوں کو پتا ہے, 4 کو نہیں پتا. آپشن لینے پڑیں گے آپ کو. کیا کریں, دے دوں؟ چلیں آپشن دیتے ہیں آپ کو. چلیں نہیں دوں, چلیں بتا دیں. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ. جی مسجد جمعہ. جی مسجد جمعہ. مسجد. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ. مسجد جمعہ. مسجد نہیں ہوتا, مسجد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مسجد. میم سین جیم دال. مسجد. مسجد. جی مسجد جمعہ وہاں پر موجود ہے. ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب بھی درست ہے. آخری سوال اس سیگمنٹ کا. بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ ہی رکعتیں ہیں؟ کون سی نماز ہے؟ ایسی بھی کوئی نماز ہے؟ چلیں بتا دیں پھر. بتائیں آپ. نماز جنازہ. جی نیچے والے بچے کو مائک دیں گے. نماز جنازہ. جی نماز جنازہ. جی نماز جنازہ. نماز جنازہ پڑھتے کب ہیں بتائیں؟ جب چلیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے. جب کوئی انتقال کر جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ. جی آپ بتائیں. بتائیں. نماز جنازہ. پیارے بچے اور کرشمتی شیخ ناظرین ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ یہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی, یہاں پر ختم ہوئی. پہلے سوال میں آپ نے آپشن لیا یعنی کہ آپ کے ہیں 7 پوائنٹس اور ٹیم بی کے پوائنٹس ہیں 8. ابھی 1 پوائنٹ کا فرق ہے جو کہ بہت ہی معمولی سا فرق ہے, کبھی بھی بدل سکتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی پیارے بچے اور کرسمتی شیخ ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے حساب. ہوں گے کچھ حساب کتاب کے بارے سے سوالات. کیسے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوگا کچھ یوں کہ پہلے آپ کو اسکرین پر, یہاں پر اسکرین موجود ہے, وہاں پر آپ کو پلس مائنس ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کے حوالے سے کوئی ایک سوال دکھایا جائے گا. آپ نے اس کو حل کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر اس آنسر کا مطلب وہ جو آنسر بنتا ہے فائنل آنسر جو ہوگا اس کی کوئی ایک اسلامی نسبت آپ نے بتانی ہوگی. بڑھتے ہیں سوال کی جانب. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. جی دکھائیں. 30 ملٹیپلائی بائی 3 کیا بنے گا آنسر؟ ایک بچے کو بتائیں. بتائیں سیدھے ہاتھ سے. 8 30 ملٹیپلائی بائی 3 انہوں نے کہا 8. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں بتانا چاہ رہا, سب نے ہاتھ اوپر کر دیے. نہیں بتائیں گے بھائی, نہیں بتائیں گے. نہیں ادھر ان کا سوال ہے نا, سوال ان کا ہے. 30 کو 3 بار کر لینا بھائی. 30 1 زا 30, 32 زا کیا بنتا ہے, 33 زا کیا بنتا ہے, یہی تو بتانا ہے. جی 12 چلیں بھائی. 19 یا 90 19 اردو میں بتاؤ. 90 یہ کہہ رہے ہیں 90. جی اب 3 بچوں کے الگ الگ جواب ہیں, کوئی ایک جواب اس میں سے صحیح ہے. اب بتائیں کہ کون سا جواب صحیح ہے. کوئی ایک اور بچہ بتا دے. کہانی پوری بند ہوتی ہے ایک اور بچے میں. کوئی ایک بچہ یا تو اپنا جواب چینج کر لے یا پھر کوئی ایک بچہ بولے کہ یہ جواب صحیح ہے. ہم بہرمانے بھائی
کیا کریں گے آگے والے؟ ان کو مائک دیں ذرا، آگے جو بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں بھائی، سیدھا جی بتائیں بھائی کیا کرنا ہے، کہاں پہنچانی کشتی؟ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. ارے بھائی بتائیں جلدی، فائنل فیصلہ کریں گے. 5 جلدی کیا کرنا ہے؟ کوئی اور بتائے گا؟ 90. جی 90. جی دکھائیں آنسر، کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی 30 ملٹیپلائی بائی 3 19. 90 جواب درست ہے. جی اب 90 سے بتانی ہے اسلامی نسبت. کون بتائے گا؟ چلیں بھائی میں بتا دیتا ہوں کہ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ آپ نے ہاف پوائنٹ تو حاصل کر لیا، مگر ہاف پوائنٹ سے ابھی آپ کا فرق ہے. چلیں بڑھتے ہیں اب ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں ٹیم بی والے کیا کرتے ہیں. جی دکھائیں ان کے لیے سوال. 15 + 5 + 10 کیا بنے گا آنسر؟ 30. 30. جی بتائیں، کوئی اور بتائیں. 30. جی 13. 13 یا 30؟ 13. 13 1 3 13 30. 30. جی 30. 30. جی 30. 30 یعنی 30. جی دکھائیں آنسر. 15 + 5 + 10 آنسر آیا 30. 30 جواب درست ہے. جی 30 یعنی 30 سے اسلامی نسبت کیا بنے گی؟ کون بتائے گا بھائی؟ چلیں بتائیں. پورا سلام کرنے میں 30 نے کیا ملتی ہے؟ پورا سلام کرنے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں. پورا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. جواب درست ہے. اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. جی دکھائیں اسکرین پر. 30 / 2 - 5 کیا آئے گا آنسر؟ جی 25. جی 10. 10. ایک آیا 25، ایک آیا 10. کوئی اور نہیں بتا رہا؟ آپ بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے؟ 10. کیا 10 یا 25 یا کوئی اور جواب دو گے؟ 10. 10. آپ کیا کہتے ہو بھائی؟ 10. 10. جی 10. جی آئیے دیکھتے ہیں کہ درست جواب کیا ہے. دس. اب 10 تو بتا دیا، ٹھیک ہے، اب اسلامی نسبت کیا ہے وہ بتا. ایک درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے. ایک درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جواب درست ہے. پیارے بچوں اور بچمنی کے ناظرین، اس کے علاوہ مختلف اعمال ہیں کہ جس پہ جیسے دیکھا جائے تو مسجد کی طرف جب آتے ہیں اور مسجد سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہو گیا ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی والوں کی جانب. جی دکھائیں ٹیم بی کے لیے کوشچن. 20 - 12 آنسر کیا آئے گا؟ 8. 8. جی 8. جی 8. جی 8. 8. 8. 8. انہوں نے جواب دیا 8 یعنی 8. آپ بھی بتا دو یار. 8. جی آپ بتائیں بھائی، آپ بھی بتا دو یار. 8. جی دکھائیں آنسر. 20 - 12 = 8 یعنی 8 آنسر ہے. جی ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں اور بتائیں کہ بھائی اسلامی نسبت کیا ہے 8 کی. جی جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. 8 دروازے ہیں ماشاءاللہ. جواب درست ہے. پیارے بچے اور کشمکش کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی والے دونوں نے بہت اچھی کوشش کی. ٹیم اے سے ایک جواب جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، مگر ٹیم بی والوں کے دونوں جوابات ماشاءاللہ بہت اچھے گئے، بہت درست دیے انہوں نے جواب. ابھی تک جو فرق ہے وہ آپ کا 1.5 نمبرز کا فرق کچھ بنتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے واحد جمع. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.
پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین آ چکے ہیں سیگمنٹ میں. سیگمنٹ کا نام ہے واحد. ہوگا کچھ یوں کہ ٹیم اے سے پہلے ایک ممبر آئے گا, وہ یہاں پر ایک واحد کا ورڈ لگائے گا, پھر ٹیم بی سے ایک آئے گا اور وہ اس واحد کی جمع لگائے گا, ٹھیک ہے, اور پھر ٹیم اے سے ایک اور آئے گا. یوں کر کے ہم اس پورے سیگمنٹ کو کنٹینیو کریں گے. کل ملا کے 5 نمبرز آپ ٹیم اے والے گین کر سکتے ہیں, ٹیم بی والے بھی 5 دونوں ٹیمیں 5 پوائنٹس گین کر سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ٹیم اے والے, کیا جوابات کو درست دیتے ہیں, غلط دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ تو وقت بتائے گا. بڑھتے ہیں ٹیم اے والوں کی طرف. کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی آ جائیں جناب, مائک مجھے دے دیں گے اور آپ واحد لگائیں گے کوئی ایک. ہاں ٹھیک, لگ گیا. کیا لگایا آپ نے؟ نیکی. نیکی. انہوں نے لگایا ہے نیکی. کیا یہ واحد ہے یا ہو سکتا ہے یہ بھی جمع ہو؟ اب یہ تو ٹیم بی کا ممبر آ کے بتائے گا. کون آئیں گا بھائی؟ آ جائیں جناب. نیکی اگر یہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی, اور اگر یہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ کچھ بھی ممکن ہے. ورس جی نیکیاں. نیکیاں. واحد کیا ہے؟ نیکی. اور جمع کیا گئے؟ نیکیاں. نیکیاں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. پیارے بچوں رمضان شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ جی رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آنے والا ہے, ڈھیر ساری رحمتیں لانے والا ہے. اس میں نیکیوں کا ثواب جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں نیکیوں کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. جو بچے روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزے بھی رکھیں, وہ تیار ہو جائیں روزے رکھنے کے لیے, اور درود پاک کے لیے, اللہ پاک کے ذکر کے لیے, اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں جلدی جلدی رمضان شریف عطا فرما دے. کہیے عجل عجل, جلدی جلدی اور رمضان. ماشاءاللہ امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ رمضان المبارک کے مہینے سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ کلام بھی تعریف فرمایا ہے. اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ دعوت اسلامی کے جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں وہاں جا کے آپ یہ کلام بھی سن سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جی چلیں بھائی, کون آ رہا ہے؟ ٹیم اے سے آئیں گے نا, جی آ جائیں. جی بتائیں. جی کیا لگایا؟ رسول. رسول. رسول واحد ہے جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. رسول واحد ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی جمع کون لگانے آئے گا؟ آ جائیں بھائی جلدی. جی رسول کی جمع. ٹھیک ہے, کیا بنایا بھائی؟ رسول. رسول. جی رسول واحد ہے, رسول جمع ہے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اللہ پاک نے دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول بھیجے, ان میں سے 5 کو اولو العزم رسول کہتے ہیں, یعنی بلند ہمت والے رسول. یوں تو اللہ پاک کے سب نبی ہی ہمت والے ہیں, لیکن یہ 5 اللہ پاک کے آخری نبی, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ جو 5 رسول ہیں انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے, یعنی ہمت والے رسول. اور انہوں نے جتنی تکلیفیں اور مشکلیں اللہ پاک کی راہ میں برداشت کی ہیں اتنی باقی نے نہیں کی, اسی لیے انہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں. ماشاءاللہ جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی؟ اچھا وہاں سے آئیں گے نا, جلدی آ جائے. جلدی نہیں, آپ تو آ گئے, کوئی اور آ جائے, جلدی آ جاؤ. جی کیا لگایا آپ نے؟ عادت. جی عادت. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. جی اور جلدی ڈھونڈیں جلدی. جی کیا لگا؟ عادتیں.
جی عادتیں ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندہ اچھی عادتیں سیکھتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بری عادتیں سیکھتا ہے. تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اٹھنا بیٹھنا ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی جلدی آ جائیں. جی جی کیا لگایا آپ نے؟ موت. جی موت, اور ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ جلدی آ جائیں. لیٹ ہاتھ اٹھایا آپ نے. جی کیا لگایا؟ اموات. اموات. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. جی پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. چلیں بھائی کون آئے گا؟ آ جائیں. کون سا لگائیں گے بھائی؟ جی فرض. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. کون آپ آ جائیں بھائی, چلیں لیٹ چلیں. جی فرائض. جی فرائض, اور ان کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں, بچپن سے نماز, روزے اور دوسری عبادتوں کی عادت ڈال لینی چاہیے تاکہ جب وہ ہم پر فرض ہو جائیں تو تب ہماری ان عبادتوں کی عادت بن چکی ہو اور یہ عبادتیں ہمیں پھر بھاری بھی نہ لگیں, مشکل بھی نہ لگیں. بچپن سے ہی روزہ, نماز وغیرہ کی ان سب کی عادت ڈال لینی چاہیے. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہو گیا. پیارے بچوں اور کرشمندی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آج کے مقابلے کی ونر ٹیم بی ہے. انشاءاللہ اور کریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.